السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مسائل سجدہ سہو پر کچھ مسائل لے کر کے پھر میں حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر نمازی کے کہنے سے امام نے آہستہ پڑھا یا اس کا لقمہ لیا تو کیا حکم ہے؟ اب پوری تفصیل سماعت کریں۔ مسئلہ: ظہر یا عصر کی نماز میں بھول کر امام نے بلند آواز سے قراءت شروع کی اور کسی دوسرے شخص نے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے کہا کہ آہستہ پڑھو۔ اس کے کہنے سے کچھ توقف کرنے کے بعد آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز ہو گئی۔ یہ کچھ توقف کیا مطلب؟ یعنی جب غیر نمازی نے بتایا کہ آہستہ پڑھو تو امام صاحب تھوڑی دیر رکنے کے بعد آہستہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ توقف کا مطلب رکنا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز ہو گئی۔ اور اگر اس کے کہنے پر فوراً بلا توقف یعنی بلا رکے فوراً آہستہ پڑھنا شروع کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ تنبیہ دیکھیں، خیال رہے کہ اگر ایک چھوٹی آیت کی مقدار جس سے قراءت کا فرض ادا ہو جاتا ہے بلند آواز سے پڑھ لیا تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ آگے مسئلہ دیکھیں۔ اگر امام قراءت کرتے ہوئے بھول گیا اور کسی دوسرے شخص نے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہے لقمہ دیا اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا اور فوراً بلا توقف اس کے بتانے سے پڑھنا شروع کیا، فوراً بلا توقف یعنی بغیر رکے ہوئے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، تو کہتے ہیں اس کے لقمہ لے لینے سے نماز اب فاسد ہو گئی، لوٹانی پڑے گی، اور کچھ توقف کے بعد پڑھا تو نماز ہو گئی۔ یعنی غیر نمازی نے لقمہ دیا، امام صاحب نے تھوڑی دیر رکنے کے بعد جہاں بھولے تھے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ: خیال رہے بتانے یا لقمہ دینے کے بعد اتنا توقف کیا کہ جتنی دیر میں ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یعنی غیر نمازی کے بتانے پر فوراً اس نے پڑھنا شروع نہیں کیا بلکہ کچھ دیر رکنے کے بعد پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں نماز ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ مگر اتنا دیر رک گیا کہ جس سے ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو اتنی دیر رکنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اور اتنا نہیں رکا ہے، تھوڑی دیر رکا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وتر اور تراویح میں آہستہ قراءت کی تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ رمضان المبارک میں با جماعت وتر میں یا تراویح کی نماز میں امام نے آہستہ قراءت کی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں وتر جو جماعت سے پڑھتے ہیں اس میں بلند آواز سے قراءت کرنا ہے، یا تراویح کی نماز میں بلند آواز سے قراءت کرنا ہے۔ اگر اس میں یعنی وتر میں اور تراویح کی نماز میں امام نے آہستہ قراءت کی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں مسئلہ: رمضان کے علاوہ
یا رمضان میں تنہا وطر پڑھے تو قراءت آہستہ کرے، اگر بلند آواز سے قراءت کی تو سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ یعنی رمضان کے مہینے میں وطر پڑھنے والا اگر اکیلے وطر پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ نہیں تو اسے آہستہ ہی قراءت کرنا ہوگا، اور بلند آواز سے قراءت کرے گا وہ تو پھر سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح غیر رمضان میں وطر کی نماز میں آہستہ قراءت کرنا ہوگا، اگر بلند آواز سے قراءت کیا تب بھی سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، جمعہ اور عیدین میں جہر واجب ہے۔ مسئلہ دیکھیں، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قراءت واجب ہے، اگر بھول کر ترک کیا تو سجدہ سو واجب ہے۔ مسئلہ دیکھیں، اگر نماز جمعہ اور عیدین میں ہجوم زیادہ ہے اور امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز ہو گئی۔ یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں جہر سے قراءت کرنا واجب ہے، مگر بہت زیادہ ہجوم ہے، لوگوں کی کثرت ہے، اگر سجدہ سہو کریں گے تو فتنہ جنم لے گا، تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی نماز ہو گئی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو بار بار سنیں اور مسائل کو ذہن میں محفوظ کریں اور نمازوں کو درست کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔